یعنی صرف میدان جنگ ہی نہیں ہے، یہ نہیں کہ یہ صرف لڑائی کرنے والے تھے، کہنے کے آدمی میں تو یہ بات ہو جاتی ہے نا کہ وہ اسی مقصد کے لیے مختص کر دیے جاتے ہیں۔ مجاہد کا جو جہاد ہے وہ تو اس کے ہر سانس میں ہوتا ہے، جہاد کے معنی جدوجہد کرنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مومن کے منصب یا فریضہ بیان کیا ہے وہ بڑا جامع ہے۔ حضور سے پوچھا گیا کہ مومن کی زندگی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب جہاد ہو رہا ہو، جنگ ہو رہا ہو تو میدان جنگ میں ہو، اور نہ ہو رہا ہو تو جہاد کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ اور جہاد کی تیاری صرف تلوار کو شان سے تیز کرنا ہی نہیں ہے، ضبط خیش کے اندر بھی تو یہ بڑی چیز ہے، ضبط خیش بھی تو اس کے اندر بڑی چیز ہے۔ فلا تنہا عن الفحشاء والمنکر، ہر تقریبی چیز جو ہے اس سے روکتی ہے۔ فلا قوم لتکبر اللہ علی ما ہداکم، خدا کی کبریائی قائم کرنے کے لیے ایک نظام، ایک پروگرام ہے جو دیا گیا۔ اب اس میں اگلی چیز یہ آتی ہے کہ یہ رمضان کے مہینے کو کیا خصوصیت تھی، جہاں یہ روزوں کا حکم دیا گیا ہے نا صوم کا، وہیں تو یہ خصوصیت بتائی گئی۔ 2/185 2185 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، خصوصیت یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نزول قرآن کی ابتدا ہوئی۔ تو الحق سے مبنی کبریائی جو تھی اس کے لیے تو ضروری تھا نا کہ وہ الحق ہوتا ان کے ساتھ۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں ابتدا ہوئی تھی نزول قرآن کی، اور پہلی چیز اس کی خصوصیت ہے ہدی للناس، نوع انسانی کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے رہنمائی دے رہا ہے یہ۔ اور آگے اس کے بعد ہے اب رمضان کے باقی احکام جو ہیں، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ من کان مریضا او علی سفر، یہ سارا کچھ اس کے بعد ہے۔ اور اس کے بعد ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، ہدی للناس، قرآن یہاں بتا دیا کہ قرآن ہے۔ رمضان کے مہینے میں یہ اس کی ابتدا ہوئی نزول کی، اس کی اہمیت ہوئی، اس کی انفرادیت ہوئی اس مہینے کی، بڑی چیز ہے عزیزان مان۔ آپ سوچئے کہ پوری انسانیت پہ کا جو عالم تھا اس زمانے میں، قرآن نے یہ کہا ہے کہ سوچو ایک شخص پیدائشی اندھا ہو، اسے روشنی کا پتہ ہی نہ ہو کیا ہوتی، کوئی چیز نظر نہ آتی ہو، اور اسے آنکھوں میں بینائی اس کے مل جائے۔ کہا کہ سوچو تو صحیح، اتنا بڑا خوشی کا مقام ہوگا اس کے لیے، کتنا بڑا یادگار کا مقام ہوگا اس کے لیے کہ بینائی مل گئی اس کو، اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا ہے کہ اسی طرح سے تم سوچو، فرد نہیں، دنیا اندھی ہو رہی تھی، بینائی ختم ہو چکی، روشنی کی کرن کہیں نظر نہیں آتی، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی، یہ نور ہدایت اسے پوری انسانیت کے لیے نازل کیا۔ کہا تم بتاؤ، جو ہم نے کہا ہے کہ اندھے کو بینائی مل جائے، کتنا خوشی کا مقام ہے اس کے لیے۔ کہا تم بتاؤ تو صحیح، پوری نو انسانی کو اگر بینائی حاصل ہو جائے تو کیا ان کے لیے یہ جشن مسرت کا مقام نہیں ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی
ورحمت للمومنین، جھوم جھوم کے قرآن کا ذکر کرتا ہے خدا کہ دیکھو اے نو انسانی، پھر انسانیت مخاطب ہے جہاں تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے پھر ربوبیت ہی ہے جہاں جہاں کہا گیا کہ ایک ضابطہ آ گیا، رہنمائی کا تمہارے لیے آ گیا۔ پہلی خصوصیت ہے شفاء لما فی الصدور، یہ جو تمہارے قلوب کے اندر کی بیماریاں ہیں نا، ان کو شفا دینے کے لیے۔ اس زمانے میں تو شاید ابھی ایسا اپریشیٹ نہ کیا جاتا ہو، ہمارے اس دور میں سائیکالوجی بلکہ سائیکیٹری جو ہے اس نے جو تحقیقات بام پہنچائی ہیں صاحب، یہ اعصابی امراض، ذہنی امراض، کریکٹر کے امراض، یہ تو ایک طرف وہ اس تحقیق پہ پہنچے ہیں کہ جسمانی امراض کی بنیاد بھی جو ہے وہ نفسیاتی خرابی ہوتی ہے، اسے وہ قلب کا مرض کہہ کے پکارتا ہے۔ قلب کے امراض کے لیے شفا ہے، اور اگر قلب جو ہے وہ شفا یاب ہو جائے عزیزان من، تو اس کے بعد میں نے کہا ہے نا کہ آج کے کسی سائیکالوجسٹ سے پوچھیے جسے وہ بیلنس پرسنالٹی کہتا ہے، جسے اطمینان قلب قرانے کا، اطمینان ہمارے مفہوم میں نہیں ہے، ہمارے ہاں تو کچھ نہ کرنے کا نام ہوتا ہے، بیلنس پرسنالٹی جسے آپ کہتے ہیں۔ اس تلاش میں ہمارے ہاں کے سائیکالوجی سائیکیٹرسٹ مارے پھرتے ہیں کہ کہیں وہ انسان مل جائیں کہ جن کے قلوب میں کوئی مرض نہ، اور وہ ساری سائنس اسی کے اوپر چلی ہوئی ہے، قلوب کے مرض جو ہیں ان کو یہ خصوصیت بتائی، شفاء لما فی الصدور، کہا یہ چیز خدا کی طرف سے یہ ملی ہے نو انسانی، کہو کل سے رسول ان سے کہہ دو بے فضل اللہ وہ برحمت ہے، تمہیں کوئی اس کے لیے پیسہ نہیں دینا پڑا، کسی ڈاکٹر کی فیس نہیں دینی پڑی، دوائی نہیں خریدنی پڑی، مفت ملا ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اور اس کے بعد کہا ان سے کہو کا بزالے کا ساتھ جب رہو، کہو کہ تم وقت اس سے زیادہ مکان جیسے مکانے منانے کا اور کون سا ہو سکتا ہے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا، فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، تعریف نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، واقعہ کے طور پہ کہہ رہا ہوں، رمضان کی جو عید ہے عید الفطر، اسے سب سے پہلے جشن نزول قرآن آج کے اسی مقام سے کہا گیا۔ اس سے پہلے یہ اصطلاح ہی نہیں تھی، چھوٹی عید، سیویوں کی عید، میٹھی عید، عید الفطر، یہی کچھ تھا نا، جشن نزول قرآن۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم جب میں دیکھتا ہوں تو اس کی درگاہ میں بلا ساختہ سیدھا شکرانہ ذکر جاتا ہے کہ آج اور نہیں باقی ملکوں میں بھی اور پاکستان میں جو آپ دیکھتے ہیں آج کی رات بھی جو وہاں راولپنڈی میں منایا گیا ہے جشن نزول قرآن، اور انہوں نے کہا کہ سارے ملک میں منانا چاہیے الحمدللہ، کل بفضل ہی و برحمت ہی وبذالک کا فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون۔ ارے تمہیں اگر پتہ چل گیا یہ کیا ہے تو تم دیکھو کہ جو کچھ دنیا میں تم جمع کرتے ہو، مال و دولت ہو یا اقتدار و حکمت ہو، یہ ان سب سے زیادہ بہتر ہے اس کے ملنے کے اوپر جشن منائے۔ لیکن جشن کون منائے گا؟ وہ بدر کے مظاہر منائیں گے کہ جنہوں نے خدا کی کبریائی قائم کرنے کے لیے پہلی عید رکھ دی بدر کے میدان کے اندر۔ ان سے پوچھو کہ وہ کیسے جشن منایا جاتا ہے نزول قرآن کا۔ یہ تھا عزیزان من جشن نزول قرآن، وہ کہ جسے اب ہم عید کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ رمضان کے ساتھ تو اس نے کہا تھا لتکبر اللہ، کبریائی،
اب اس حکم کی تعمیل کیسے ہو؟